اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ البقرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چھٹا رکوع میرا مکمل ہوا اور آج میں 7واں رکوع شروع کرنے جا رہی ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے زیادہ سے زیادہ بیان کرنے والا بنائے. یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، کتبہ، فرض کر دیا گیا، علیکم الصیام، تم پر روزے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، فرض کر دیے گئے تم پر روزے، کما جیسے کہ کتبہ فرض کر دیے گئے، علی الذین، ان لوگوں پر روزے، من قبلکم، تم سے پہلے، لعلکم، تاکہ تم تتقون، پرہیزگار بن جاؤ. ایام معدودات، گنتی کے چند دن. فمن، پس جو شخص کانا ہے، من کن تم میں سے، مریضاً، بیمار، او علی سفرین، یا سفر پر، فعدت، تو گنتی کر لے، من ایام اخرى، گزرے دنوں کی. کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم بیمار ہو یا تم سفر پر ہو تو تم روزے نہیں رکھ سکتے، تو تم ایسے کرو کہ جو روزے تم سے نہیں رکھے گئے ان روزوں کی گنتی کرو تو اس کو بعد میں رکھو. وعلی الذین، ان لوگوں پر، یطیقونہ، جو طاقت رکھتے ہیں، فدیات، فدیہ دینے کی، طعام، تو کھانا کھلائیں، مسکینوں کو. فمن، پس جو شخص تطوع کرے، خیرن، خوشی سے نیکی، فہو، تو وہ خیر اللہ، اس کے لیے بہتر ہوگی. وَأَن، یہ کہ تَصُومُوا، تم خود روزے رکھو، خیر اللہ، تو وہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کو تم تعلم، اگر ہو تم جانتے. کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو بندہ خود بھی روزے رکھے اور جو بندہ نہ روزے رکھ سکے تو وہ ایسا کرے کہ روزہ نہیں اس نے رکھا تو وہ فدیہ دے. کیا فدیہ دے؟ کھانا کھلائے مسکینوں کو. جو بندہ خوشی سے کرے گا، اگر خود روزہ بھی رکھے اور نیکیاں بھی کرے تو وہ بہتر ہوگا اس انسان کے لیے اگر وہ خود روزے رکھے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر وہ خود روزے رکھے تو وہ بہتر ہے اس انسان کے لیے اگر ہو تم جانتے ہو کہ روزہ کتنا ضروری ہے، جو فرضی روزے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے شہر، مہینہ، رمضان الذی، رمضان کا، اس رمضان میں، انزل، نازل ہوا، فیہ القرآن، اس رمضان میں قرآن پاک، ہدن، وہ قرآن پاک ہدایت ہے، للناس، لوگوں کے لیے، بینات، روشن دلائل ہے، من الہدی، ہدایت سے، والفرقان، اور فرقان ہے اچھے اور برے میں فرق بتانے والی کتاب یعنی قرآن پاک. فمن، پس جو آدمی، شاہدہ پائے، منکم الشہر، تم میں سے یہ مہینہ، فلیصم، اسے چاہیے کہ خود روزے رکھے. ومن، اور جو آدمی کان ہے، مریضاً، بیمار، او علی سفر، یا سفر پر، فعدت، تو گنتی کر لے، من ایام اخرى، گزرے دنوں کی. یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، بکم الیسر، تمہارے لیے دشواریاں، ولا یرید، نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ، بکم العسر، تمہارے ساتھ دشواریاں، ولا تکملوا العدۃ، تو گنتی پوری کرو. کہ گنتی پوری کرنی ہے، تم نے جو روزے چھوڑے ہیں نا اس کی گنتی پوری کرنی ہے. وَلَتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور بڑائی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی، اللہ پر، ما ہداکم، جس نے تمہیں ہدایت دی، وَلَعَلَّکُمْ، تاکہ تم تشکرون، شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ روزے فرضی تم نے ضرور رکھنے ہیں. اگر تمہاری زندگی میں یہ مہینہ آ جائے نا رمضان کا تو رمضان کے روزے چھوڑنے نہیں ہیں. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ماں فوت ہو چکی ہے اور وہ ابھی حیات تھی کہ ان کی زندگی میں روزے آئے تو انہوں نے نہیں رکھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو اگر تمہاری ماں پر قرضہ ہوتا نا تو تم وہ ادا کرتی نا اپنی ماں کے بعد. اب وہ ان پر روزے فرض تھے، انہوں نے نہیں رکھے، اب تم اپنی ماں کے خود روزے رکھو.
اتنے ضروری ہیں روزے رکھنا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے، سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم یہ کہتے رہے، اب ہم نے اپنے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ دیکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، یہ آیت نازل کی، وَإِذَا جب سألک پوچھیں عبادی میرے بندے انی میرے متعلق، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پوچھے میرے بارے میں، میرے متعلق میرے بندے، فَإِنِّي تو بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے قریب، میں قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو ان کے قریب ہوں، عجیب ہوں، دعوت دائی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں قریب ہوں، جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں، بس چاہیے کہ حکم مانے میرا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور مجھ پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہدایت پائے۔ اوہل لکم حلال کر دی گئی تمہارے لیے لیلۃ الصیام روزے کی راتیں، الرفث بے پردہ ہونا، الی نسائکم اپنی عورتوں کی طرف، ہن وہ عورتیں لباس لکم تمہارا لباس ہیں، وانتم تم لباس لہن ان عورتوں کا لباس ہو۔ عالم اللہ جانتا تھا اللہ تعالیٰ انکم بے شک تم تختنون خیانت کرو گے، انفسکم اپنے آپ میں، فتابہ تو عنایت فرمائی، علیکم تم پر، وعافا اور درگزر کیا، انکم تم سے، فالآن پس ملو، پس اب باشروہن ان عورتوں سے ملو، وابتغوا اور تلاش کرو، ما کتب اللہ لکم جو لکھ دی اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں اولاد، وکولوا کھاؤ، واشربوا پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین کہ واضح ہو جائے، لکم الخیط الابیض صبح کی سفید داڑھی سے، من الخیط الاسود من الفجر صبح کی سفید داڑھی سے، سیاہ داڑھی سے صبح کی داڑھی تک، من الفجر فجر تک، ثم پھر اتم پورا کرو، الصیام روزہ، الی اللیل رات تک، ولا تباشروہن نہ ملو ان عورتوں سے، وانتم جب کہ تم عاکفون تکاب پر بیٹھے ہو، فی المساجد مسجدوں میں، تلک یہ حدود اللہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها نہ ان حدوں کو پار کرو، کذالک اسی طرح یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ آیات ہی اپنی آیات، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ یتقون پرہیزگار بن جائیں، ولا تقولوا نہ کھاؤ اموالہم اپنے مال، بینکم آپس میں، بالباطل جھوٹ کے ساتھ، وتدلوا بہا اور نہ پہنچاؤ ان مالوں کو، الی الحکام حاکموں تک، لتقولوا تاکہ کھائے، فریقاً ایک فریق، میں اموال الناس لوگوں کے مالوں میں سے، بالاسم گناہ کے ساتھ، وانتم اور تم تعلمون تم جانتے ہو کہ یہ گناہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ ہمیں پڑھنے پڑھانے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔